بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بیٹا آپ اس ستون پہ آ جائیں، یہاں سے یہ آگے والے ستون پر ٹیک لگا لیں آرام سے۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں قرآن کریم کے مضامین کے مطالعہ کا سلسلہ رہتا ہے، اور اہم مضامین سے قرآن کریم فرقان حمید سے براہ راست ہدایت حاصل کرنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسلاف کے بیان کردہ قرآن کریم کے متوازن مضامین سے اپنے لیے ہدایت کا سامع کرنے کا سلسلہ اس مختصر سا وقت جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں رہتا ہے۔ آج ہم خطبے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کر چکے ہیں۔ سورہ انفال یعنی نواں پارہ ہے، اور ترتیب مصحف کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، حرمت و تعظیم کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے اس آیت کریمہ کو اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے موضوع بنایا گیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے احکام پر عمل کرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین تمہیں بدکاروں اور کفار سے ممتاز اور الگ کر دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے صغیرہ گناہ اس تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تم کو بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں تقوی کے حکم کو بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا کہ ایمان والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دنیا اور ان کے خیالات اور ان کی طبیعتیں فساق، کفار
اور ملحدین کی ناپاک سوچ سے الگ ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے اندر کی تبدیلی اور اپنے آپ کو نافرمانی کے مزاج سے، جیسے کفار کا ذکر ہے، یعنی کفار، ملحد، بے دین بیزار، آخرت فراموش اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے نافرمان، ان سے اگر تم الگ ہونا چاہتے ہو اور اپنے اندر ان کی طرح باطل اور بری فکر اور سوچ سے خود کو بچانا چاہتے ہو تو فرمایا اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو تو اللہ رب العالمین جل وعلا یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں ان سے فرقان یعنی ممتاز کر دے گا، تمہیں ان سے جدا کر دے گا، اور اس تقوی حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے دیگر گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین فضل والا ہے، بہت بڑا فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو ذکر کیا گیا کہ تم اگر اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی اور اپنے باطن میں آنے والے خیالات کی پاکیزگی چاہتے ہو کہ تمہارے ذہن میں آنے والے آثار اور وسوسے ایسے نہ ہوں جو مشرکین، کفار، ملحدین، دین بیزار کے دماغ کے اندر وارد ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تو اس وسوسوں سے اور ان برائیوں سے اگر بچنا چاہتے ہو اور خود کو ظاہر کے ساتھ ساتھ فکری طور پر بھی اگر تم کفار اور اللہ کے نافرمانوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہو تو پہلی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری طبیعت اور تمہاری فکر کے اندر پاکیزگی آ جائے گی، اور دوسرا تقوی کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ تمہارے اندر خیالات کی تبدیلی آئے گی، تمہارے اندر مزاج کی تبدیلی آ جائے گی، ان سے اللہ تمہیں ممتاز کر دے گا، اور دوسرا فائدہ تقوی کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ یہ آیت بڑی معنی خیز ہے، اور یہ کئی جہتوں سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ اس کو آہستہ سے پہلے ہم اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ تقوی، کیونکہ فرمایا گیا کہ اگر اپنی فکر کو، اور ظاہر سی بات ہے فکر ہی انسان کو عمل کی طرف ابھارتی ہے، بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دماغ میں خیال آتا ہے، وہ منصوبہ بنتا ہے، اور وہ منصوبہ، خیال، انٹینشن، جذبہ اس کو پھر کسی عمل کی طرف ابھارتا ہے، پھر وہ کام کرنے کے لیے پریکٹیکل طور پر اس خیال اور اس منصوبے کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی کو نیت کہا جاتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ خیال اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر وہ خیال اچھا ہے تو یہ عبادت ہے کہ عمل کے ساتھ پیچھے آنے والا خیال بھی پاکیزہ ہے۔ لیکن اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے یہ مومنین کی تربیت ہے، کیونکہ سورہ انفال ہے، جہاد سے متعلق آیات نازل ہو رہی ہے اور انتہائی گھٹن اور تنگی کا ماحول ہے، تو میدان عمل کے اندر یعنی میدان کارزار دشمن کے سامنے اسلحہ لے کر کھڑا ہونا یہ تو آگے کا مرحلہ ہے، لیکن خود کلمے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو اللہ کی مرضی پر کھڑا کرنا، یہ فکری تربیت پہلے کیسے ہو؟ تو فرما تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری فکر بدل جائے گی دنیا پرستی سے، کفار جیسے خیالات سے، دین بیزار جیسے خیالات سے، پھر تمہیں اللہ رب العالمین کی فکر، تقوی تمہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف رغبت، آخرت، شریعت کی پابندی کی طرف لائے گا، تو وہ خیال تمہیں مضبوطی کے ساتھ رکھے گا عبادات میں بھی اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی۔ تو لہٰذا تقوی ہی ہے جو خیالوں کو پاکیزہ کرتا، اور یہی تقوی ہے جو فرمائے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہاں پر مفسرین نے، کیونکہ یہ آیت ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے، تربیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، تو یہاں پر مفسرین نے پہلے یہ ذکر کیا کہ تقوی اختیار کیجئے، جو پہلی چیز ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو تقوی کا معنی تو آسان سا یہ ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ اس کا ایک معنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو میں بھی آتا ہے۔ تقوی کا پہلا معنی یہ کہ ڈرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، جیسے حضرت صوفیہ اس اللہ کے ڈرنے والی حقیقت کو قریب آ کر سمجھاتے ہیں۔ معنی تو یہ کہ اللہ سے ڈرنا، اب اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ کہ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، یعنی قریب آ کر سمجھانا۔ حضرت سرکار فاروق اعظم نے اس کو بہت قریب آ کر سمجھایا۔
آپ کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید القراء، جماعت صحابہ کے اندر قرات میں اور قرآن کریم کو لحن سے پڑھنے میں ان کا ایک ممتاز مقام تھا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اپنا قرآن محبوب ابی بن کعب کو سنائیے، یہ بخاری شریف موجود۔ تو ابی بن کعب کا لہجہ بہت شاندار تھا، یعنی باقاعدہ جبریل امین ان کا قرآن سنتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے علم میں ابی بن کعب سے بڑے تھے، لیکن ان کے ساری عاجزی مسئلے کو سمجھنے میں ایک دن حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور کہا ابی تم بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بہتر جانتے، فرمایا تم بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ تو جب حضرت فاروق اعظم کا استفسار تھا پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا حضور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقویٰ جو ہے کیونکہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اور ڈرنے سے مراد یہ ہے، اس بات کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سب سمجھ لیں، ڈرنے سے مراد یہ کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین سے غافل کرتی ہیں، بندے کو رب کو بھلاتی ہے، ان سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ڈرنے کا معنی۔ اس کو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کے سامنے ایک مثال سے بیان کیا، فرمایا امیر المومنین اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اور آپ نے ایک جگہ سے گزرنا ہے، لیکن وہاں پر قریب قریب کانٹے، جیسے ببول کے کانٹے ہوتے ہیں، بڑے سخت کانٹے، راستے کو انہوں نے تنگ کیا ہوا اور گھیرا ہوا ہے، اور آپ نے اس جگہ سے گزر جانا ہے، تو آپ بتائیے آپ کیسے گزریں گے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والی بات کو قریب لا کر سمجھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بہت آسان ہے، کیوں نہیں، میں اپنا جو قیمتی لباس ہے اس کو سمیٹ لوں گا اپنے بدن کے ساتھ، کہ یہ میرا قیمتی لباس اس کانٹوں میں الجھ کر خراب نہ ہو جائے اور میں گزر جاؤں گا۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، قریب آ کر سمجھا دیا تاکہ ایک بچے بھی سمجھ جائے۔ فرمایا جو کانٹے ہیں نا یہ بری خواہشات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا سے غافل کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کا لباس ہے یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کی زندگی کے لمحے ہیں۔ آپ نے اپنے لباس کو سمیٹا اور نکل گئے، کیا مطلب؟ وہ چیزیں جو دنیا کی طرف آزمائش اور رب سے دور کرنے، بندہ اپنے عمل، اپنے وقت، اپنے مال، اپنے دین کو اس میں الجھا کر اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے اور رب کو بھولتا ہے، یہاں تک کہ موت سامنے آ جاتی ہے۔ تو فرمایا بس اسی طرح اپنے آپ کو بچ کے، یہ زندگی کا راستہ تھا اور یہ خواہشات بد تھی جو رب کی محبت کو اور رب سے تعلق اور اس اہم حقیقت کو ذہنوں سے نوچ رہی تھی، تو آپ نے اپنے اعمال کو سمیٹ لیا اور گزر گئے۔ فرمایا یہ ہے تقویٰ۔ اس کی روح کو سمجھانے کے بعد آگے بتایا گیا کہ اس کے 4 درجے ہیں، تقوی کے 4 مدارج ہیں، 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا تقوی کا ذریعہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے، وہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ فرمایا کہ تقوی کا پہلا درجہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا کیا معنی ہے؟ کہ جتنے فرائض ہیں عبادات میں، جیسے نماز ہے اس کو ادا کرنا، اخلاق کے اندر سچ بولنا، شرم، حیا، تواضع، انکساری، یہ اخلاق کے فرائض ہیں۔ معاملات کے فرائض میں پورا تولنا، امانت کرنا، والدین کا ادب کرنا، یہ ان تمام کے ساتھ عموماً ہم یہ جب پڑھتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کرنا تقویٰ ہے، تو ہمارا ذہن صرف نماز پر جا کر رک جاتا ہے کہ بس نماز ہم نے پڑھ لی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھ لیے ہیں، حج کر لیا ہے تو یہ فرض ادا، بالکل یہ ٹھیک ہے، لیکن فرائض ہمارے ہر زندگی کے الگ الگ ہیں اور فرض ہونے میں وہ ایک ہی ہیں، لیکن زندگی کے اندر شعبہ جات تقسیم ہونے میں وہ الگ ہیں۔ تو عبادات کے فرض میں نماز ہے، اخلاق کے فرض کے اندر سچ ہے، حیا ہے، شرم ہے، تواضع ہے، انکساری ہے۔ معاشرت کے فرض کے اندر جو ڈیلنگ جس اعتبار سے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر والدین رکھتا ہے تو ان کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اور تجارت کرتا ہے تو پھر امانت ہے۔ یہ تینوں ہمارے زندگی کے گوشے ہیں، یعنی عبادات اور احکام، معاشرت اور اخلاق، ان تینوں کا فرض ایک ہی ہے۔ اگر کسی نے 3 میں سے ایک کا فرض ادا کیا، نماز پڑھ لیا لیکن جھوٹ بولتا تھا، پکڑا جائے گا کہ اس نے فرض کی تکمیل نہیں کی۔
اس لیے میرا اور آپ کا ذہن عموماً نماز کے فرض تک رک جاتا ہے، اخلاق کے فرض سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اخلاق کے فرض پر بھی وہی سزائیں ہیں اس کو چھوڑنے پر جو عبادات کے فرض پر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے کہ فرائض صرف نماز تک نہیں ہے، وہ اخلاق کے بھی ہیں، وہ لوگوں سے ڈیلنگ کے بھی ہیں، اور وہ ایک ہی درجے کے فرض ہے۔ جیسے نماز فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے، اس طرح پورا تولنا فرض ہے، اس طرح ہر حال میں سچ بولنا فرض ہے۔ جیسے رمضان شریف کے روزے یا کوئی نماز چھوڑ دے، کتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، تکبر گناہ کبیرہ ہے، خیانت گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمیں اپنا دماغ پورا کھول کے اسلام کے فرائض کے نظام کو دیکھنا چاہیے، ورنہ بندہ قبر کے اندر پکڑا جائے گا اور اس کی گرفت ہوگی۔ اسی لیے قبر کے اندر تنگی، ایک بندے کی نمازیں مکمل ہوں اس کے تمام، لیکن اخلاق میں اگر کمزوری رہ جائے تو اس پر بھی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بولنے میں ترش تھا یا جھوٹ بولتا تھا، یہ حرکت کرتا تھا، عبادات ساری مکمل تھی، تو چلو ایک اس نے تو پورا کر لیا فرائض والا کہ اس کی نمازیں مکمل تھی، لیکن اس کا اخلاق ٹھیک نہیں تھا، تو وہ اخلاق بھی نمازوں کی طرح فرض ہے۔ یہ اگر میرے اور آپ کے ذہن میں اتر جائے تو ہم اپنی زندگی کو جو بقیہ رہ گئی ہے درست کرتے رہیں۔ تو فرمایا تقوی کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تمام فرائض، تمام واجبات کو ادا کرنا، ایک، اور تمام محرمات، جتنے حرام کام ہیں، نمازیں چھوڑنا حرام ہے، اخلاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، بدکاری حرام ہے، آنکھوں کی بدکاری حرام ہے، کانوں سے گناہ کو سننا حرام ہے، زبان سے چغلی اور غیبت کرنا حرام ہے۔ تو فرمایا کہ تمام فرائض پر عمل کرنا اور تمام محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرنا۔ فرمایا یہ تقوی کا حقیقی معنی ہے، اور اس کا پہلا درجہ بنتا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ گناہ کبیرہ سے بچنا، دوسرا ہے کہ جناب صغیرہ سے بھی بچنا، تیسرا ہے خلاف سنت سے بچنا، اور تقوی کا اعلیٰ کمال جو ہے وہ خلاف اولیٰ سے بھی بچنا، یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ اس لیے اولیاء صالحین کو دیکھا گیا ہے کہ جو صاحبان تقوی ہیں، اگر ہم اولیاء کی سیرت اور زندگی کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں کبیرہ تو عام آدمی بھی بچ جاتا ہے، وہ صغیرہ سے بھی بچتے ہیں۔ تو صغیرہ سے بھی کچھ لوگ محنت کرتے ہیں، بچنے لگ جاتے ہیں، وہ خلاف سنت سے بھی اب اس چکر میں نہیں رہتے کہ یہ موقدہ یا غیر موقدہ۔ جو چیز خلاف سنت آئے گی موقدہ سے تو یقیناً اس کا اہتمام کرنا ہے اور موقدہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو غیر موقدہ تھا اس سے بھی رکے، اور یہاں تک کہ جو خلاف اولیٰ رہا، یعنی کر لو تو بہتر ہے، نہ تو اس سے بھی وہ بچے کہ جناب نہ کرو بہتر ہے، کر لیے تو کر لیے، نہ کرو تو بہتر ہے، نہ کرو تو بہتر، تو وہ اس پر بھی آ جاتے ہیں اور نہیں کرتے۔ تو یہ گویا کہ تقوی کا اعلیٰ معیار بن جاتا ہے، جس کو خلاف اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں اس آیت کریمہ کے تحت اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمائی، اور یقیناً یہ جو فکر بدلتی ہے یہ تقوی کے کمال سے بدلتی ہے۔ جب 4 چیزیں آ جاتی ہیں تو فکر بدلنا شروع ہو جاتی، پھر وہ جہنمی والے خیالات، مشرکین والے خیالات، بدکاری والے خیالات وہ نہیں آتے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے تقوی کامل کیا تو میں تمہاری فکر کو بدل دوں گا۔ یہ تقوی تمہیں ممتاز کر دے گا بدکاروں سے، مشرکوں سے۔ مشرک جیسے حریص ہوتا ہے دنیا کا، اس طرح جب تمہارے اندر، اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آگے بیان کیا گیا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تقوی کمال پر ہوگا تو فکر بھی کامل ہو جائے گی، وہ جو 4 درجے بیان کیے گئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دوسرا فرمائے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ مٹائے گا۔ یہ ایک الگ مضمون کا اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے نا تو صغیرہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو اس کے صغیرہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا اشارہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 70 میں بھی بیان فرمایا۔ یہ تو سورہ انفال تھی، آیت نمبر 70 کا اگر ہم سارا لیتے ہیں اور اسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن خود جو ہے یفسر بعضها بعضا، قرآن خود اپنی آیت کی تشریح کرتا ہے، کیونکہ کہیں بات مختصر ہوتی ہے، کہیں کھل جاتی ہے۔ تو اس سورہ انفال کی آیت کو لے کر اگر ہم سورہ فرقان میں پہنچے تو وہاں پر اللہ نے فرمایا الا من تاب
وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے نیک عمل کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو ہی نیکی میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس آیت کی تشریح بن گئی کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے جو یہاں ارشاد فرمائی، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گناہ کبیرہ سے بندہ بچے، جیسے زنا گناہ کبیرہ ہے، لواطت گناہ کبیرہ ہے، گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، آنکھوں کی بدکاری گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، ملاوٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ان چیزوں سے جب بندہ بچتا ہے، اس کے مقابلے میں جو چھوٹے گناہ ہیں، یہ کبیرہ کی وجہ سے رب کریم فرماتا ہے کہ ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ صغیرہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ مضمون بڑا قابل غور ہے، انشاءاللہ آگے جمعے میں وقت رہا تو اس کو ہم کھولیں گے۔ یہ ہمیں عبادت میں میچور کرتا ہے، پورا سیٹ اپ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیونکہ ہم کبھی ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، ایک طرف چلے جاتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے ہمیشہ، نماز کی پابندی کی طرف بالکل چلے جاتے ہیں اور جانا چاہیے، لیکن اخلاق کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام ترازو کے اندر میرے اور آپ کے لیے اللہ عمل کی توفیق دے، توازن رکھنا ہے، کیونکہ نماز کو جس رب نے کہا ہے ضروری ہے، اسی رب نے سچ کو بھی ضروری قرار دیا ہے، اسی نے ماں باپ کے ادب کو پورا تولنے کو، ترازو کے نظام کے رکھنے کو، فراڈ نہ کرنا اس کو، تو لہٰذا میں اور آپ جناب جو ہے وہ عبادات اور عمرہ اور حج کی کثرت تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو اخلاقیات حقوق ہیں اس کو چھوڑتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عبادتیں کامل نہیں ہوتی، وہ عبادتیں مقبول جب ہوتی ہیں کہ جب اس کے پورے سیٹ اپ کے ساتھ ہو۔ اب میں 2 یا 3 حدیثوں سے ہم استفادہ کریں گے کہ سرکار کریم کے قول سے یہ مسئلہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میرے سامنے ہو، جامع ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 6596 ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 190 ہے۔ یہ آیت بہت ضروری ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 28، گھر جا کر آج کل میں اس کا مطالعہ دوبارہ کریں، اور جو دوسری میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 بیان کی ہے، ان دونوں کو اگر ہم ملا کر دیکھیں گے تو ایک طبیعت میں گویا کہ بردباری اور سنجیدگی اور عبادت کے اندر بندے کو خیال بیٹھتا ہے، کیونکہ یہی چیز قبر کے اندر پوچھی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم شریف جامع ترمذی ہے، وقت مختصر ہے تو میں صرف ترجمے پہ اتفاق کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی قیامت کا منظر حضور نے ذکر کیا ہے اس حدیث میں، یہ فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں میرے صحابہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اللہ فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو صغیرہ ہیں کہ پیش کرو، اور اس کے بڑے بڑے گناہ کو ابھی چھپا کر رکھو۔ اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیے تھے، وہ ان گناہوں کا اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا، اور دل میں اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو مجھ سے بڑے نہیں پوچھے گئے اور چھوٹے گناہ کو نہیں بھلایا گیا، اس کو لا کر میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تو جب بڑے آئیں گے تو پھر میرا حال کیا ہوگا، جس سے بچنا تو مجھے بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو وہ دل میں سوچے گا کہ بڑے بڑے گناہ جو تھے اس سے وہ ڈر رہا ہوگا، پھر اس سے کہا جائے گا اس کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو۔ یہ جو صغیرہ ہے ہر گناہ کے، سورہ فرقان میں جو اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا اپنے فضل سے، فرمایا ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے گو، تب وہ کہے گا میرے رب میرے تو بڑے گناہ ہیں جس کو میں نے یہاں پر نہیں دیکھا، یعنی صرف چھوٹے گناہ کے ذکر کیے گئے اور نہیں دیکھا، تو یا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ میدان معاشر میں جو بندہ آئے گا تو اس کی گناہ صغیرہ کو گن لیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر کے اس کو جنت میں بھیجو۔ جب وہ آگے جائے گا تو مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا کہ میرے جو اہم گناہ تھے، کبیرہ گناہ تھے، اس کے بارے میں تو نہیں پوچھا گیا، اور صغیرہ گناہ کو نیکی میں بدل دیا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے دروازے سے دوبارہ گھسیٹ لیا جائے، تو بار بار مڑ کر دیکھے گا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت مسکرا رہے تھے اس بات کو بیان کرتے ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ سرکار اس بندے کی عادت اور بے چینی کو دیکھ رہے تھے کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تو بخش دیے گئے, میرے بڑے کے بارے میں نہیں پوچھا گیا. چلو اگر بڑے بخش دیے جاتے, چھوٹے کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تو بات تو سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن یہاں تو صغیرہ بخش دیے گئے, چھوٹے بخش دیے گئے, بڑوں کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا, تو اس کے دل میں گھبراہٹ ہوگی اور وہ مڑ مڑ کر دوبارہ میزان کی طرف دیکھے گا. تو سرکار نے اس کی عادت کی طرف اتنا مسکرایا کہ سرکار کی داڑھیں نظر آ رہی تھی, کہ سرکار اس کی بے چینی پر مسکراہٹ رہے تھے کہ رب بخشنے پر چاہ رہا ہے اور اس کے اندر بے چینی کتنی پیدا ہو رہی ہے. تو سرکار نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مسکرایا. اور یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر بن رہی ہے سورہ فرقان کی, کہ اللہ رب العالمین جل وعلا گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا جس نے تقوی اختیار کیا. جامع ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو ذر غفاری ہی سے دوسری ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور اللہ کے ڈرنے کا معنی یہ کہ کیا دیکھوں گا تو ناراض ہو جائے گا, کیا سنوں گا تو ناراض ہو جائے گا, کیا مجھے نہیں دیکھنا ہے, کیا مجھے نہیں سننا ہے, کیا مجھے نہیں بولنا ہے, کیا مجھے کرنا ہے اور میں نہیں کر رہا ہوں. اسی پلاننگ کا نام ڈرنا ہے. یہ نہیں بستر پہ ڈر رہا ہے بس. ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب وقت آ گیا جس عبادت کا وہ کھڑا ہو جائے اس کو نہ چھوڑے. ڈرنے کا معنی ہی ہے وہ جو دیکھ رہا ہے تو فوراً خیال میں آئے کہ اس کو دیکھنا مجھے اجازت تھی, اللہ رسول کی طرف اجازت تھی, نہیں تھی تو آنکھ کو پھیر دے. یہ سننے کی اجازت تھی, ایسی محفل میں جانے کی اجازت تھی, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت تھی, نہیں تھی تو وہاں سے وہ ہٹ جائے. اس پورے عمل کا نام ہے اللہ سے ڈرنا. فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو, اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس میں کوئی نیکی کر لو. یہ نسخہ دیا بندے سے, مثال کے طور پر کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کرے اور فوراً کوئی نیک کام کر لے. کوئی گناہ ہوا اس سے استغفار کر کے تاکہ قیامت کے دن اس کی گرفت نہ ہو. توبہ تو کیا, اب اس توبہ کو سچا کرنے کے لیے کوئی نیک کام کر لے. کوئی بھی نیک کام, قول کے ذریعے, مال کے ذریعے, عمل کے ذریعے, رویے کے ذریعے, جو نیک کام ہے وہ نیک کام کر لے. تو حضور فرماتے بس یہی نیک کام ان گناہوں کو مٹا دے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ حضور کے الفاظ ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ, کیونکہ مسکرا کر دیکھنا یہ نیکی کا کام تھا. یہ عمل اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے جس کو ہم آزما لیں, اپنا لیں تو قبر و حشر کی گھڑی بھی ٹھیک, اور اس عمل کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اور معاملات میں بھی ہمیں عزت مل جائے گی کہ اچھے آدمی جناب مسکرا کر مل رہے ہیں, سچ بات کر رہے ہیں. تو اس کا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ جو صغیرہ گناہ سرزد انسان سے ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر حشر میں نہیں پوچھے جاتے, کیونکہ یہی نیکی جو ہے اس کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے. آخری بات ہم یہاں پر حضرت وحشی کے ایمان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ بڑا مقبول واقعہ ہے. حضرت وحشی, کیونکہ دیکھو یہ کہتا ہے نا اسلام جبرن پھیلا ہے, ایسا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مکے پر کنٹرول کر لیا اور اس بندے کو پکڑ لیا ہے جس نے حضور کے چچا کو شہید کیا ہے. اسلام اگر زور و زبردستی سے آیا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, لیکن وحشی میں ایک بات آئی, بغاوت نہیں تھی. کسی سے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو فوراً پیش کر دیا گیا حضور کے سامنے. یہ نہیں کہ تو نے میرے چچا کو مارا تھا. سرکار کا ظرف مبارک دیکھیں, سب سے عزیز چچا کو شہید کیا. آخری عمر تک حضور کی آنکھوں میں جو آنسو آ جاتے تھے, لیکن جب اس نے حق کو قبول کرنے کی بات آئی تو اسی کو لیڈر کہتے ہیں, اسی کو امام کہتے ہیں, کہ وہ ذاتیات کو چھوڑ کر نظریے پر آتا ہے. ایسا کمال, اتنا بڑا جگرا. یہ عمل ہے مقتدا کے لیے, جو بھی مقتدا ہے, چاہے وہ باپ ہے, مرشد ہے, استاذ ہے, امام ہے, بڑا ہے, جو مشن کو لے کر چل رہا ہے. تو مشن کو لے کر چلنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایثار, قربانی دے. کس چیز کی؟ اس کی ذات کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوا ہو اور وہ بندہ سامنے والا ڈسپلین پر آ جائے, نظریے پر آ جائے, تو ساری بات کو بھلا کر اس کے نظریے پر, اس کی پرانی باتیں, اس نے تلخ بات کی ہوگی, اس نے سخت بات کی ہوگی, اس کی ذاتیات پر بات کی ہوگی, اس کے والدین کے بارے میں بات کی, جس سے دل پھٹتا ہے کہ اب تو میرا غلبہ ہو گیا, اب تو کیا بات کر رہا ہے. لیکن نہیں, اگر وہ واقعی میں نظام کی طرف آ رہا ہے تو بڑے لیڈر کی بات یہ ہوتی ہے, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جب بندہ آ گیا تھا تو ذاتیات کو بیچ میں کیوں لے آیا. تو اس پر اپنے بڑے مرتبے کی وجہ سے, کیونکہ ایسے لیڈر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, ان کی وجہ سے ان کا ضمیر ہے کہ وہ اپنی ذاتیات کو بالکل بھلائیں اور اسے کہیں آمنا مرحبا مرحبا, آئیے آئیے, آپ نے قبول کیا ہے اور آپ قبول کر لیجئے. تو حضرت وحشی
جب حضور نے کنٹرول کر لیا ہے پورے علاقے پر اور وحشی پکڑا گئے ہیں جناب، اب حضور کے محبوب چچا کو شہید کیا ہے، اللہ ہماری فکروں میں وسعت عطا فرمائے، سینہ ہمارا اللہ کھولے نیکی کے لیے۔ چاہتے تو اسی وقت حکم ہوتا ہے کہ جناب اس کا سر اتار دو، لیکن بات آئی ہے کہ وحشی حق قبول کرنا چاہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی بیڑیاں نہ ڈالی جائے، میرے پاس لائے، سامنے لائے۔ اب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ، فرما کلمہ پڑھ، کہنے کہ حضور میرے کچھ سوالات ہیں۔ تو تیری کیا حیثیت ہے، تیرے سوالات ہیں، علاقے پر بھی میرا غلبہ ہے اور خدا کے نبی کے آگے کھڑا ہے، تو تیرے کیا سوالات ہیں، مارو اس کو۔ نہیں، فرما بیان کر۔ تو جبر سے سلام نہیں، کیونکہ گردن پر حکومت نہیں کرنی تھی، دل پر کرنی تھی۔ بڑا مبارک عمل ہے میرے دوستو، اس کو کبھی حدیث وقت رہا تو اس کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں موجود تھا کہ جب حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو بلایا گیا اور اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا میرے کچھ سوالات ہیں، آپ ان کو کلیئر کر دیجئے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ تو ایسی غلام ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ کہے گا نہیں، وہ دل سے ایمان لائے گا اور اللہ کی طرف آ رہا ہے تو پورا پروٹوکول دیا جائے اور اس کو کہا جائے بیان کریں آپ کے کیا سوالات۔ انہوں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے، بلکہ اس نے جملہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اسلام نہیں لائے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تھے تو وحشی عام غلام تھے نا، تو لہجہ بدوؤں والا، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے خود کہا ہے کہ جس نے شرک کیا، ناحق قتل کیا، زنا کیا، گناہ کیا، قیامت کے دن اسے عذاب دگنا ہوگا اور اس عذاب کی ذلت ہمیشہ رہے گی جو سورہ فرقان کے اندر ہے، اور میں نے یہ تمام کام کیے ہیں، اب میں کیسے بخشا جاؤں گا؟ میں نے شرک بھی کیا ہے، بدکاری بھی مجھ سے ہوگی، قتل بھی مجھ سے ہو گیا، تو آپ کا دین تو کہتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے وہ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور 69 میں کچھ ذلت والا عذاب ہوگا، تو یہ تو میں سارے کام کر چکا ہوں، تو میرے لیے بچت کیا رہے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فرقان کی یہی آیت پڑھی وحشی کے سامنے، الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے۔ کتنا وسیع نظام اسلام کا، الا من تاب، ٹھیک ہے قصور قبول کر لیا ہے، سرنڈر ہو چکے ہو، حق کو قبول کر لیا، بس یہی کافی، الا من تاب، جس نے توبہ کر لیا سچے دل سے، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور نیکی کے عمل پر لگ گیا، فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنا، اللہ اسی گناہ کو جو تو نے کیا نیکی میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ وحشی کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا، اب ذرا دوسرا سوال دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا دین تو کہتا ہے کہ جس نے شرک کیا ہو، ناحق بچے کو قتل کیا ہو، ناحق کسی کو مار ڈالا ہو، بدکاری کی ہو، یہ کیا ہو، اس کو تو ذلت والا عذاب ہے، تو میں نے تو یہ سب کیا ہے، اور میں آپ دعوت دے رہے ہیں، میرے دل میں ایمان آ رہا ہے، کیسے لاؤں؟ تو حضور نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پڑھ دی، فرما اگر ایمان لے آئے سچے دل سے اور توبہ کر لے تو یہ ساری چیزیں، جیسا اصول ہے کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام بندہ جب لاتا ہے تو پیچھے ساری گناہ کی عمارتیں گر جاتی ہیں، وہ سب کو مٹا دیتا۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ سے معافی مانگنا، اور حضور کی حدیث ہے کہ مومن کے دل پر ایک بادل گزرتا ہے، جیسے چاند اور سورج ہوتے ہیں نا، آگے سے بدلی آتی ہے تو روشنی نیچے نہیں آ پاتی، تو مومن کے دل پر ایک بدلی آتی ہے برے خیالات کی، تو بندہ جب استغفار کرتا ہے تو بدلی کٹ جاتی ہے۔ توبہ، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ جب حضور نے یہ جواب دے دیا سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 پڑھ کر، تو وحشی نے پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، یہ بہت سخت شرط ہے میرے لیے، اس توبہ پر میں کیسے قائم رہوں گا جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے 70 کے اندر؟ بشارت تو ہے لیکن پورا مزاج سے مطمئن ہو کر مانگنا چاہ رہے ہیں اور ہمارا بیڑا پار کر رہے ہیں، یعنی ہمارے لیے بلائیاں آ رہی ہیں۔ حضرت وحشی کے مزار پر اللہ رحمت اتارے، ایک ایک چیز کو جو ہمارا ضمیر ویسی پوچھا کہ یہ ٹھیک ہے جو آیا، لیکن ایسا کیسے رہ پاؤں گا، میں ہمیشہ کیسے رہ پاؤں گا؟ تو یعنی ساری امت کا کام وحشی کے سوال نے کر دیا۔ دریا رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی، سرکار دو عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 آگے پڑھی، 48، فرما ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بس اللہ رب العالمین جل وعلا اسے بخش دے گا جو شرک نہ کرے، اللہ رب العالمین شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا جو ہے وہ سب بخش دے گا۔ اب بتا وحشی تو کیا کہتا ہے؟
جو تو نے پہلی آیت سے گھبرایا تھا، تو دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین جل وعلا ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو خدا بخش دے گا۔ اب بول، پھر وحشی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں فرمایا گیا کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، مغفرت کر دے گا۔ اگر میرے لیے یہ معاملہ نہ ہوا تو میرا نام تھوڑی لیا گیا یہاں پر، یہ تو کہا ہے نا کہ بھائی جس کے لیے اللہ چاہے گا، تو میرا نام تو نہیں لیا گیا۔ بتاؤ ہم سب کی ترجمانی کی کہ نہیں کی؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ آیت پڑھی سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب آپ کہیے کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کی، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، گھبراؤ نہیں، نہ وسوسے لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہم نام نہیں لے رہے ہیں، اس میں حکمت ہے، لیکن رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ تب وحشی کے چہرے پر ایک چمک آ گئی، اور پھر وحشی نے کہا یہی وہ ہے جو میں چاہتا تھا، پورا ریلیف چاہتا تھا، یہی ہے جو میں چاہتا تھا، اور اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد کے اندر دیا، اور آپ نے توبہ کی اور کہا، اور لوگوں نے اب جب توبہ کی اور جب جانے لگے تو لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی کہ وحشی تو سب لے گیا، اپنی مرضی کی توبہ لے گیا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ریلیف دیا ہے یہ وحشی کے لیے ہے سب کے لیے؟ تو یہ حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا ہر اہل ایمان کے لیے۔ اللہ رب العالمین حضرت وحشی کی قبر پر رحمت اتارے کہ انہوں نے ایک ایک چیز پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام تھوڑی آیا قرآن میں کہ اللہ فرما رہے شرک کے علاوہ سب کو بخش دوں گا، تو مجھے پکڑ لیا تو کیا کروں گا، میرا نام تو نہیں آیا۔ تو دوسری آیت پڑھ دی حضور علیہ السلام سورہ زمر کی، فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آخری ایک روایت اس آیت کی ہم مکمل کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 4477، 4477۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری رحم حال پر رحم فرمائے۔ یہ جو ہم نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے، یہ حدیث مبارکہ اس مضمون کو ہماری سمجھ کے لیے مکمل کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک قرار دو، یعنی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک قرار دو اور اس کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرو، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا اور تم نے جناب اس دوسرے کو خدا بنا لیا اور اس کی عبادت کر رہے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کیونکہ یہ صحابہ کا یہ عمل ہے، صحابہ حضور سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ حضور کا روب اور دبدبہ، لیکن اگر کوئی دیہاتی آ جاتا تھا نا مست آدمی اسلام لے آئے تو اس کے کان میں بات ڈالتے تھے یہ پوچھ، کیونکہ اب وہ تو بالکل مست ہے، وہ جو چاہے پوچھ رہا ہے۔ تو جب ایسا کوئی تو صحابہ اکرام مجمع کے اندر کسی بدو دیہاتی کو ڈھونڈتے تھے اور اس کے کان میں بات کرتے تھے کہ جا کے پوچھ لے حضور سے۔ اب وہ پوچھتا تھا اور دریا رحمت جوش میں آتا تھا، کام سب کا ہو جاتا تھا۔ وہ اور صحابہ کے دل میں منصب رسالت کا روب اتنا تھا کہ وہ تو پلکھیں نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جو دیہاتی تو دیکھیں نا یہاں پر وہ آدمی آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جیسے وحشی نے دیکھے آئے ہوئے تھے تو انہیں ایک ایک بات پوچھتے گئے۔ یہ صحابہ کبھی حضرت ابوبکر نہیں پوچھتے، حضرت عمر نہیں پوچھتے، حضرت علی نہیں پوچھتے، کیونکہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تو ایک بات جب سمجھ میں آ گئی تو بار بار پوچھنا، قرآن نے روکا ہے کہ نبی سے سوالات زیادہ نہ کرو، کیونکہ پہلی قوم اس لیے ہلاک ہوگی، تو صحابہ نے اپنے منہ بند کر لیے۔ لیکن جو دیہاتی آیا اس کی عقل چھوٹی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ایک کے بعد پھر سوال پھر سوال پھر سوال، جب اس کو سمجھ میں آ جاتا تھا تو اس کے سمجھ میں آ جانے میں کام ہی سارا ہو جاتا تھا۔ تو جیسے حضرت وحشی نے کیا، تو یہ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں اسی قسم کا ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا شرک، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بنانا، اس کی عبادت کرنا جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ بات مکمل ہوگی، چلے جا، لیکن وہ پوچھ رہا ہے اور ہم سب کا بیڑا پار کر رہا ہے۔ کہا اس کے بعد سب سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دو اور اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو
کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی تم کو کما کر دینا پڑے گا۔ غربت کا دور تھا کہ یہ بھی اولاد ہے، لوگ بیٹیوں کو لوگ اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے، اس لیے کہ جناب ایک تو 2 وجہ تھی، ایک تو اس کی شادی کیسے کروں گا، دوسرا غیرت، اس کو بیاہوں گا کیسے، داماد کیسے بناؤں گا، ایک نخوت تھی ان کے اندر۔ حالانکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ورنہ داماد بنانا واقعی میں بڑا دماغ کے خلاف کام ہے، یعنی بیٹی کو بیاہنا وہ بندے کی عزت ہے۔ تو یہ جہالت کی سوچ ہے، رشتے کیسے چلیں گے، خاندان کیسا بنے گا؟ آپ کے گھر جو دلہن آئی ہے، جو اس بچے کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، تو یہ خاندان کیسے چلے گا؟ تو اس لیے لوگ اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کے ساتھ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرما تو اپنے بیٹے یا بیٹی، اپنی اولاد میں سے ان کو قتل کر دے بچپن میں، اس لیے کہ میں ان کو کما کر کہاں سے دوں گا، جب ان کی ذمہ داری آ جائیں گی تو کہاں سے قبول کروں گا؟ فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پوچھا پھر اس سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ تیسرا سوال، ابھی کوئی کر سکتا ہے حضور سے سوال؟ لیکن دیہاتی تھا، پوچھ رہا ہے، سرکار کریم ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، حضور ایسی مصروف شخصیت، معاملات، ہزاروں لوگ حضور، ابھی تصور کیجئے ہزاروں لوگ حضور کے پاس ہوں گے، لیکن اس نے روکا، وہ سرکار رکے ہوئے ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے، یہ اس سے پتا چلا اسلام کوڑوں ڈنڈوں جبر سے نہیں آیا ہے۔ فرمایا پھر پوچھا یہ بتائیے اس سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، جو معاشرے کی خرابیاں تھیں اس وقت، فرمایا اس سے بڑا گناہ ہے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ پھر اس نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ میں ان تمام باتوں پر ایمان لاتا ہوں، آپ میری بیعت کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر ہمیں قائم رکھے۔ قرآن کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں اپنے نافرمان بندوں میں ممتاز کر کے الگ کر دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بالکل بخش دے گا۔ کیوں ایسی کریمی؟ فرمایا ہاں، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا مہربانی اور فضل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت وحشی اور یہ جتنے نیک لوگ جو تڑپ کے ساتھ حضور کے پاس آئے اور حضور نے دیکھا یہ سچے لوگ ہیں، ایک ایک بات کی، اللہ ان پیاروں کی نسبت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر، ہمارے بچوں کو نیکی کے راستے پر اللہ قائم رکھے۔ حرمت والا مہینہ ہے، سیدنا میرے آقا امام مولا حسین پاک کی شہادت کا مہینہ ہے۔ اللہ اہل بیت کے صدقے تمام امت پر اور تمام اہل ایمان پر، اہل فلسطین بالخصوص پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔